وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آسان قسط نمبر 187 ہے جی، شروع کریں اللہ کا نام لے کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 کہ جو بھی برا عمل کرے گا یا ظلم کر لے اپنی جان پر، پھر وہ اگر استغفار کر لے تو اللہ کو یقیناً پائے گا، بہت بخشنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ لفظ پر لفظ بھی دیکھ لیتے ہیں اور مادے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَن یعمل سوءا، اور جو بھی برا عمل کرے گا، سوءا جو ہے سین واو حمزہ 167 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر، نفس جو ہے جان کے لیے آتا ہے، یظلم جو ہے ظلم کے لیے آتا ہے۔ الحمدللہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں کہ میرا نفس جو ہے اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، یا ظلم کا لفظ بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ کافی دفعہ یہ مادے میں کر چکا ہوں۔ الحمدللہ اب کوشش یہی ہے کہ جو وہ مادہ زیادہ کیا جائے جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو، ہماری اردو زبان میں کم بولا جاتا ہو وہ۔ ویسے تو یہ ہماری الحمدللہ جب آپ تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے اردو ہی پڑھ رہے ہیں۔ وَمَن یعمل، یعمل جو ہے عمل سے ہے، سوءاً، سوءاً جو ہے سین واو حمزہ 167 کلمات آئے ہیں۔ السوء ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، سیئاتن برا کام یا برائی کے لیے آتا ہے، السوء آفت یا برائی اس کے لیے آتا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، تو پھر وہ اللہ سے استغفار کرے۔ استغفار کو ہم کافی دفعہ دے چکے ہیں۔ یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ کو پائے گا بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ غفور جو ہے غفرہ سے ہے، غین فارا، تو 34 کلمات آتے ہیں۔ کسی چیز کو ڈانپ دینا، اللہ گناہوں کو ڈانپ ہی دے گا، نظر ہی نہ آئے تاکہ قیامت والے دن انسان شرمندہ نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ گناہ بہت ہیں، اللہ اپنے فضل سے ڈانپ بھی دے اور اللہ اپنے فضل سے ہم سے اچھے اعمال بھی کروا لے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پائے گا اللہ کو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 111 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن یکسب اثما فإنما یکسبہ علی نفسہ، اور جو بھی کمائی کرے گا، یکسب کسب سے ہے نا، کہتے ہیں کہ کسب کرو یعنی کوئی کمانے والا کام کرو۔ وَمَن یکسب اثما فإنما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما، کہ جو بھی بری کمائی کرے گا، گناہ کمائے گا، تو اس کا کمایا ہوا گناہ اس کے اپنی جان پر ہی، اس پر ہی پڑے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے سارے علم رکھنے والا اور ساری حکمت اس کے پاس ہے۔ کب گناہ کیا، کہاں کیا، چھپ کے کیا، جہاز میں کیا، کہاں کیا، اللہ کو علم ہے۔ حکیم بھی ہے، کس حال میں کیا، کسی سے کوئی گناہ کس حال میں ہوا، بہت مجبوری میں ہو گیا یا جان بوجھ کے کیا، دانستہ کیا، درلے کے ساتھ کیا، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَن یکسبہ دو دفعہ آیا ہے، کسب سے ہے، کاف سین با۔ کسب جو ہے کمائی کے لیے آتا ہے، جو انسان کسی عمل کے بدلے میں جو کماتا ہے۔ برے عمل کے بدلے میں کیا کمائے گا انسان؟ اللہ کی ناراضگی اور جہنم کی آگ۔ اور اچھے اعمال کرے گا تو اللہ کی رضامندی اور جنتیں اللہ اپنے فضل سے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسمن جو ہے ہم اس کو کر چکے ہیں، 48 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ عاصم جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا گناہ گار کو، اسیمہ جو بہت زیادہ گناہ گار ہو اس کے لیے آتا ہے۔ تو جس نے گناہ، اور اسما جو ہے وہ گناہ کے لیے آتا ہے، جو گناہ جو ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کو آپ ترجمہ کر لیتے ہیں وَمَن یکسب اثما، اور جو بھی کوئی گناہ کمائے گا، فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو اس کا وبال تو اس کے اپنی جان پر ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے ہو بعلم اللہ، سارے علم اللہ کے پاس ہے اور ساری حکمتوں کا مالک بھی وہی ہے۔ سورہ الانعام میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 164 ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص کو وہی ملے گی، وہی کمائی ملے گی جو اس نے کیا ہوگی، اللہ پر جو کام کیا ہوگا اسی کی کمائی ملے گی۔ اچھے عمل کی اچھی کمائی، برے عمل کی بری کمائی۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، مگر بری کمائی صرف اسی پر ہوگی، وہ بال اسی کو اوپر ہوگا جس نے وہ برا کام کیا ہوگا۔
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنی ماں سے دور، اپنے باپ سے دور، اپنے بھائی سے دور، اپنی بہن سے دور، اپنی بیوی سے دور اور بیوی شوہر سے دور۔ اللہ اکبر۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام میں کہ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہو، وَيُنَبِّئُکم بِمَا کُنتُم فِیہ تختلفون، تو اللہ تمہارے فیصلے کرتے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہتے دنیا میں۔ اگلی آیت نمبر 112 ہے، وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما، جو بھی خطائیں کمائے گا، ہاں، اور گناہ کر کے گناہ کمائے گا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر کیا کرے گا، کسی اور پر تھوپ دے گا۔ اللہ اکبر۔ گناہ خود کرے، چوری خود کرے، الزام کسی اور پر تھوپ دے، زیادتی خود کرے، الزام کسی اور پر تھوپ دے۔ اللہ اکبر۔ فقد احتمل بہتانا، تو اس نے تو یقیناً کمایا ہے، اس نے تو اٹھا لیا ہے۔ احتمل حملہ سے ہے، اٹھا لینا، حمالی کہتے ہیں جو وزن اٹھاتا ہے۔ فقد احتمل بہتانا و اثما، تو اس نے اٹھا لیا یقیناً بہت بڑا بہتان، ہاں، اور بڑا گناہ، و اسم مبینہ، اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ۔ آیت کو میں ایک دفعہ روا ترجمہ کر دیتا ہوں، وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینہ، کہ جو بھی بری کمائی کرے گا یا خطا والے کام کر کے وہ کمائی کرے گا اور پھر الزام کسی اور پر تھوپ دے گا، تو وہ تو یقیناً اس نے تو بہت بڑا بہتان کا بوجھ اور بہت بڑے واضح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ پچھلی قسط میں ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اسی پر یہ تناظر میں یہ بھی آیت آئی ہے، کیونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ بنو ظفر کا ایک شخص تھا جس کا نام ابو طامہ تھا، بشیر بن ابو طامہ اس کا نام تھا، اس کی کنیت تھی۔ اس نے اپنے ہمسائے کے گھر چوری کی، مال اٹھایا، ایک آٹے کا تھیلا اور ایک اسلحہ، تلوار وغیرہ یا اس کا کوئی ڈال وغیرہ، اور جا کر ایک یہودی کو رکھوا دی اور کہا کہ یہ امانت ہے۔ اب وہ اس کو شک تو اسی پر تھا ہمسائے کو کہ اس نے میرا چیا، اس کو پتہ تھا کہ میرے گھر میں کیا ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں تو میرے گھر آ کے چیک کر لو، چیک کیا تو کچھ نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ آٹے تھا کہ وہ آٹے میں کوئی سوراخ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھولنا تھا الحمدللہ، تو وہ سوراخ کے پیچھا کرتے کرتے یہودی کے گھر پہنچ گیا جس کا مال چوری ہوا تھا۔ جب وہاں جا کر اس نے دیکھا تو وہ تھیلا بھی مل گیا اور وہ اسلحہ بھی مل گیا، تو اس نے کہا یہ تم میرے گھر چوری کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو بشیر بن طومہ نے جو تمہارا ہمسایہ ہے اس نے امانت کے طور پر دیا ہے۔ اب دونوں کا شک، پہلے اس کا شک بھی تھا جس کا مال چوری ہوا، اب جب اس نے کہا تو اس پر زیادہ ہو گیا۔ اب بنو ظفر کا قبیلہ پیچھے کھڑا ہو گیا پورے کا، نہیں یہ مومن ہے، آپ کیسے ایک یہودی کی بات پر یقین رکھ رہے ہیں، ایک مومن کی بات نہیں مان رہے؟ اللہ اکبر۔ اور الزام اس نے یہودی پہ لگا دیا۔ یہ آیت اسی تناظر میں آئی ہے۔ اللہ کے ہاں قانون بڑا زبردست ہے، میں تو دیکھتا ہوں، ایک نام نہاد مسلمان جو منافق تھا اور ایک یہودی۔ اب یہودی جو تھا سچا تھا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی اتار دیا تاکہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، یہ ہدایت جو کتاب دی ہے، اس کو جو اس بصیرت ہے اس کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کریں۔ اب یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی خطا کرے اور گناہ کمائے اور پھر اس کو بہتان کسی اور پر لگا دے کہ اس نے کیا ہے، اس نے تو بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا بہتان اپنے سر کما لیا، جو واضح بہتان ہے۔ خطیئۃ، خطا سے ہے، خات توئے اور حمزہ 22 کلمات آتے ہیں۔ خطا وہ ہوتی ہے جو غلطی، جو انسان گناہ کرنا نہ چاہ رہا ہو، کچھ اور کرنا چاہ رہا ہو کچھ اور جائے، اور اسمت تو وہ گناہ ہے جو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ ثم یرمی، یرمی جو ہے وہ را میم اور یا اس کا روٹ ہے۔ یرمی جو ہے رمی سے ہے، کس چیز کو تھوپ دینا، رمی اسی کو کہتے ہیں نا، رمی جمار جو ہے ہم مارتے ہیں، شیطان کو پتھر مارنا یا کسی پر تھوپ دینا۔ 9 کلمات قرآن میں ہے، پھینکنا، مارنا، کسی پر لگا دینا۔ احتمالہ جو ہے حمل سے ہے، حمل جو ہے حمالی ہے، اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، 64 کلمات قرآن میں ہے، ہا میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما، جو بھی خطا کرے، خود خطا کار ہو اور گناہ کمائے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ کسی اور پر اس کا الزام تھوپ دے، فقد احتمل بہتانا و اسم مبینہ، تو اس نے تو بہت بڑا گناہ کما لیا اور بہت بڑا بہتان اپنے سر باندھ لیا، خود گناہ کر لیا اور اللہ سے معافی مانگنے، اب کسی اور پر تھوپ کر اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو یہ بہت ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ عدالتوں میں جھوٹے کیس جیتے ہیں
اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے کیس لیتے وقت میری تو درخواست ہے تمام ان بھائیوں سے جو وکالت کرتے ہیں کہ جس کیس میں پتہ ہو کہ آپ کا مدعی جو ہے وہ جھوٹا ہے تو وہ نہ لیں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں 136 نمبر آیت میں ہم جب پڑھیں گے تو بہت ساری وضاحت اس میں اور بھی ہو جائے گی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 113 ہے سورہ نساء کی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو چاہا تھا، ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تھے منافق، این ذلو کا کہ آپ کو بھٹکا دیں۔ اللہ اکبر۔ وما یذلون الا انفسهم نہیں بھٹکا سکتے تھے وہ مگر صرف اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء اور نہ ہی وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے، وانزل اللہ علیک الکتاب اللہ نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والحکمہ اور آپ کو اس کے ذریعے حکمت سکھائی ہے، کتاب کا علم، حکمت کا علم، وعلمک ما لم تکن تعلم اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو اس سے پہلے نہیں علم تھا، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ایک گروہ جو بنو ظفر چاہتے تھے کہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کہ جی مسلمان ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، یا جو اس طرح کی باتیں کہہ کے آپ سے اپنا فیصلہ لینا چاہ رہے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ جو مجھ محمد سے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ بھی لے جائے گا تو جو بھی لے کے جائے گا وہ سمجھ لے کہ میں نے اس کے جہنم کا ایک ٹکڑا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی نبی اور رسولوں کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو اللہ ان کو عطا کرتے ہیں، اور وہ پھر وہ علم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں پر ظاہر کر دے تو وہ ظاہر کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال وہ چاہتے تھے آپ کو کسی طرح جو راہ سے دور کر دے کسی طرح، لیکن اللہ فرما رہے کہ وہ نہیں آپ کو دور کر سکتے تھے راہ سے، حق کی راہ سے آپ کو دور نہیں کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ چاہتے تھے آپ کو نقصان پہنچانا تو وہ ہرگز آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اللہ نے آپ پر یہ کتاب جو نازل کر دی، اللہ اکبر، جو حکمت بڑی کتاب ہے اور جو علم کے ساتھ لبریز ہے، جس میں سارا علم ہے، اللہ اکبر، اور جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیم اور اللہ کا آپ پر بہت عظیم فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے یہ جو آپ کو اللہ نے حکمت دی۔ یہ دعا کی تھی نا، دعا کی تھی کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول نکال جو ان کو کتاب کی تلاوت کر کے سنائے، ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ یہ ساری دعائیں قبول ہوئیں ابراہیم علیہ السلام کی الحمدللہ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّت جو ہے ہا میم میم، ہمت کہتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کو چاہنا۔ 9 کلمات آئے ہیں اس سے۔ طائفتن ہم کر چکے ہیں، توئیں جو ہے واو اور جو ہے فے سے آتا ہے، طائفہ جو گھومتے پھرتے ہیں، گروہ کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ این یذلو کا کہ آپ کو یہ راہ سے دور کر دے، یعنی آپ سے وہ اپنے مطلب کا فیصلہ لے لے۔ لحمت ہا میم میم سے آپ نے کر لیا، الحم جو ہے ارادے کے لیے آتا ہے جو ابھی دل میں ہو۔ یذلو کا ہو گیا زوال لام لام 191 کلمات، راہ سے دور ہو جانا، راہ نہ پانا یا بھٹک جانا، اس کے لیے آتا ہے۔ وما یذلون الا انفسهم نہیں بھٹکا سکتے تھے مگر وہ صرف اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یذلون ہو گیا، یضرونک جو ہے ذات را ضرر سے ہے، ضرر اردو میں بولا جاتا ہے نقصان پہنچانا۔ 74 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو چاہا تھا ایک گروہ نے، این یذلوک کہ آپ سے اپنا مطلب کا فیصلہ لے لیں، آپ کو حق سے دور کر کے اپنے فیصلہ لے لیں۔ وما یذلون الا انفسهم مگر نہیں وہ بھٹکا سکے صرف اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، والحکمت اور حکمت کی باتیں نازل کی ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم اور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیم اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ایک تو سورہ شورہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ روح یہ زندگی آپ کی طرف نازل کی، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اور آپ بے شک اس کتاب کے ساتھ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ بالکل حق کے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر یہ کتنا بڑا فضل ہے. اللہ فرما رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، یقین آ چکے تمہارے پاس، معجزۃ من ربکم، ایک نصیحت، دلوں کو میں گداز پیدا کرنے والی نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، جو کہ تمہارے بیمار دلوں کے لیے، تمہارے سینوں کی جو بیماریاں ان کو دور کرنے والی ہے، وہ ہدم و رحمت للمؤمنین. اور یہ تو ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہے؟ اب اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا، اور ہمارے لیے بھی یہ ہدایت اور رحمت ہے. جب ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے حلال کو حلال جانیں گے، حرام کو حرام جانیں گے، جس سے یہ قرآن روکتا ہے اس سے رک جائیں گے، جو کام کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کریں گے، تو یہ ہمارے لیے فضل اور رحمت ہے. کل، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہے. فبذالک فلیفرحوا، چاہیے کہ اسی پر خوشیاں مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، تم جو بھی دنیا میں جمع کر لو نا، جتنا مال و اسباب، جتنی مرضی اولاد ترقی کر جائے، یہ بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا ہے. اللہ اکبر، یہ تمہیں جنت کا راستہ دکھانے والا ہے. اگلی آیت نمبر 114 ہے سورہ نساء کی. لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے ان کی سرگوشیوں میں جو رات کو چھپ کر کرتے ہیں، الا، مگر، من آمرا بصدقۃ، ہاں اگر کوئی اس بارے میں کسی کے ساتھ صدقہ کرنے کی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سرگوشی کرے، اور معروف، یا معروف عرف سے ہے، پسندیدہ کام جو مومن کے حق میں پسندیدہ ہے، اس کی سرگوشی کرے، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے سرگوشی کرے، تو یہ سرگوشیاں جائز ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو بھی ایسا کرے گا، یعنی ایسی سرگوشی جو صدقے کے لیے کرے گا، معروف کے لیے کرے گا، اچھے کام کے لیے کرے گا، لوگوں کی اصلاح کے لیے کرے گا، لوگوں میں صلح جوئی کے لیے کرے گا، تو ایسا جو کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو اللہ کہہ رہے کہ ہم ان قریب اسے دیں گے بہت بڑا اجر، بہت بڑا عظیم اجر. لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجواہم جو ہے نون جیم واو مادہ ہے، 84 کلمہ آتا ہے. نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، جو چپ کے باتیں کی جاتی ہے. منع کیا گیا ہے، 3 لوگ بیٹھے ہو تو 2 لوگ سرگوشی نہ کریں، تیسرے کے دل میں ایسے شیطان خیال ڈالے گا کہ تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے. اور پھر ایسی سرگوشیاں جو راتوں کو بیٹھ کر کسی کے خلاف اسکیمیں بنانی، جب کہ 2 خاندانوں میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر سرگوشیاں بہت ہوتی ہے، بہت میٹنگ ہوتی ہے، یہ سب منع کیا گیا ہے. ہاں کی جا سکتی ہے سرگوشی، کس کے لیے کی جا سکتی ہے؟ بیٹھا جا سکتا ہے اصلاح کے لیے، صلح صفائی کے لیے، کسی کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ صدقہ کرنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، صدق سے ہے نا، اور اسی طرح معروف کاموں کے لیے، جو بھلے کام ہیں ان کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے. اللہ من امرا، جو حکم کرے، امر جو ہے حکم کے لیے آتا ہے، جو آپس میں صلاح مشورے کے لیے بھی آتا ہے، بصدقۃ، صدقے کی، او معروف، یا بھلے کام کی، او اصلاح. صدقہ جو ہے صدق سے ہے، صاد دال کاف، 155 کلمات آتے ہیں، کاف کینچی والا ہے. معروف عرف سے ہے، معروف ہر وہ کام جو معاشرے میں عرف معروف ہو، یعنی جانا پہچانا ہو، سچا کام. سچائی کو ہر بندہ جانتا ہے، ملاوٹ نہ کرنا ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ عرف ہے یا معروف ہے. تو ایسے کام جو ہر معاشرے میں بہتر سمجھے جاتے ہیں وہ معروف کہلاتے ہیں. اصلاح بین الناس جو ہے، اصلاح جو ہے صلح سے ہے، صاد لام ہا، صلح، اصلاح کرنا، صلح کروا دینا. 180 کلمات قرآن میں آتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یفعل جو ہے فعل سے ہے، فے عین لام، 108 کلمات قرآن میں آتے ہیں. کوئی بھی فعل، کام کرنا. ذَلِكَ، جو بھی یہ کرے گا، یعنی ایسی سرگوشی کرے گا جس میں لوگوں کے ساتھ صدقہ بھی ہو، اچھی بات بھی ہو، صلاح بھی ہو، صلح بھی ہو، صلح صفائی کرانا بھی ہو، تو جو بھی ایسا کرے گا، ابتغاء جو ہے بغی سے ہے، چاہنے کے لیے آتا ہے. باغی جو اپنی مرضی چاہتا ہے تو ابتغاء اسی سے ہے، چاہے گا مرضات اللہ، اور یہ چاہے گا کہ اسے اللہ کی رضا مل جائے، بس دنیا کا فائدہ نہیں چاہے گا. فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان قریب اس کو ضرور دیں گے بہت عظیم اجر. یفعلو جو ہے فعل سے ہے، فے عین لام، اور اسی طرح ابتغاء ہم نے کر لیا. مرضوات جو ہے رضا سے ہے، را زوات اور واو، 73 کلمات آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے. اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اگلی آیت کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آیت کو ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. لا خیر
فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت ساری جو سرگوشیاں ان میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، لیکن وہ جو آپس میں اصلاح مشورہ کرتے ہیں صدقے کے بارے میں کہ لوگوں میں صدقہ کیا جائے، سچ بولا جائے، سچی بات کی جائے، او معروف یا معروف کے بارے میں عرف جو اچھی باتیں کرتے ہیں، او اصلاح بین الناس، اور جہاں لوگوں میں اصلاح جوئی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، وہ ٹھیک ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، اور جو بھی چاہے گا اللہ کی رضا، وَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو اللہ دے گا عنقریب بہت بڑا اجر۔ نجوہ جو ہے اس کے بارے میں ہم سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے، آیت نمبر 9 ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، جب بھی تم کوئی سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو بے شک کبھی بھی زیادتی کے لیے سرگوشی نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے یا گناہ کے کاموں پر سرگوشیاں نہ کرو۔ وَمَعْصِیَتِ الرَّسُول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے بارے میں بھی کوئی سرگوشی نہیں کی جائے گی کہ آپ کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ اکبر۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اگر سرگوشی کرنی ہے تو نیکی اور تقوی کے کام ہی کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي، کون ہے وہ ذات؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں آپس میں بہم اصلاح کرنے کے لیے، صلح جوئی کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ جنگ کے وقت لوگوں میں صلح کے لیے، اور شوہر اپنی بیوی اور بیوی شوہر سے ایسی بات کہہ سکتی ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے، چاہے اس کو لگے کہ یار میں جو تعریف کر رہا ہوں اس میں تھوڑا سا زیادہ کر رہا ہوں، اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے ان کاموں کی تعریف کرے جو اچھے کام ہیں، اور اس کو زیادہ برا چڑھا کے کرے، تو اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عالم۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلح جو ہے نا، آپس میں صلح کرا دینا، رشتوں کو جوڑنا، اللہ اکبر، کتنا زبردست کام ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2509، عن ابی درداء رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ کیا تمہیں میں اس کام کے بارے میں نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے، یہاں جو واجب نماز ہے وہ نہیں، جو نفلی نمازیں ہیں یا روزے ہیں نفلی، اور اسی طرح صدقے جو ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ قالوا بلا، پوچھا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتائے۔ قالا صلاح ذات البین، کہ لوگوں کے آپس میں صلح کرا دیا کرو، لوگوں کے معاملوں کو اصلاح کر دیا کرو۔ فَإِنَّ فساد، اور تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ سب سے زیادہ فساد والی کیا چیز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا، کہا ضرور بتائے۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذات البین هِیَ الْحَالِقَةُ، کہ یہ کہ لوگوں میں فساد ڈالنا یہ تو مونڈ دیتی ہے، یعنی جس طرح بال مونڈ دیے جاتے ہیں نا، اس طرح سے تو یہ نیکیوں کو مونڈنے والی چیز ہے کہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، کوئی نیکی باقی نہیں رہنے دیتی۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آج کی آخری آیت ہے ہماری اس سبق کی، بڑی اہم آیت ہے، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَیَتَّبِع غَیرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مومنوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طریقے کی طرف، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں جو روٹ ورڈ ہیں، یشاقق ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یشاقق جو ہے شک سے ہے، شین کاف، کاف کینچی والا کاف ہے دونوں۔ 28 کلمات آتے ہیں۔ شک کرنا، کس میں پھوٹ ڈلوا دینا، اس کے لیے آتا ہے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مخالفت کے لیے، پھر یہ لفظ، کیونکہ پھوٹ کیا ہوتی ہے، مخالفت ڈالنا، تو یہ مخالفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بھی مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کہ اس پر حق واضح ہو چکا، اور مومنوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے گا، وَيَتَّبِع غَیرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ، اور جو اتباع کرے گا، 172 کلمہ آتا ہے، اتباع کرنا، پیروی کرنا، کسی اور طریقے کی پیروی کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو اس کو پھیر دیں گے، نُوَلِّ تولا، ولا سے ہے، واو لام یا، 232 کلمی، ولی بھی اسی سے ہے، واللہ پھیر دینا، نسلی سوات لام یا مادہ ہے، 25 کلمہ آتا ہے، کسی کو داخل کرنا، ساعت برے کے لیے آتا ہے، 167 کلمات آتے ہیں، مسیرہ سائر سے ہے، سوات یا را، 29 کلمات آتے ہیں، ٹھکانے کے لیے آتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو ہم اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْہُدیٰ، کہ جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب اس کے پاس کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَیَتَّبِع غَیرَ
سبیل المؤمنین، اور اتباع کریں گے اس طریقے کی جو مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، نولیہ ما تولا، تو ان کو پھیر دیا جائے گا اس طرف جس طرف وہ پھرنا چاہیں گے، یعنی اور نسلیہ جہنم، تو برائی کی طرف پھرنا چاہتے تو اللہ کہتے ہیں پھیر دیں گے، ہم اور پھیر دیں گے اور اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساعت مصیرا، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ مومن کون ہے یہاں، کن مومنوں سے خطاب ہے؟ ایک آیت سورہ البقرہ کی اور ایک حدیث کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں سبق کو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے مومن ایمان لائے، اور کون ہے یہ مومن، کن سے کہا جا رہا تھا؟ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر پھر وہ منہ پھیرے، جس دوسرا ایمان نہ لائیں تو وہ تو مخالفت میں پڑے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہو جائے گا اے مومنو تمہارے لیے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب علم والا ہے۔ مومنوں کا طریقہ جو ہے نا، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج تم میں سے کوئی، ہم جتنی باتیں کرتے ہیں نا کہ میرے صحابی نے جو ایک سا بھی خرچ کیا نا، آج تم میں سے کوئی بہت بھی خرچ کر، جتنا بھی خرچ کر لے گا نا مال، تو اس کے ایک سا کے برابر نہیں پہنچتا۔ اور پھر یہ معاملات اللہ پہ چھوڑ دے، جو اختلافات ہیں صحابہ کے، ہم کیوں اپنے مال کو ضائع کریں ہیں ان کو ڈسکس کر کے یا ان کو اجاگر کر کے۔ اللہ اکبر، صحابہ انسان تھے، اللہ اکبر، نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، باقی جتنے بھی انسان ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے، صحیح کام کر رہے ہوں لیکن اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن صحابہ بہترین امت کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامع ترمذی کی لے لیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ، کہا کہ ان کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 ہوں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سنتین و سبعین ملہ، کہ یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی بنی اسرائیل۔ وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار، اللہ اکبر، الا ملتن واحدہ، سارے کے سارے گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ 73 فرقے اپنی امت کے کہہ کے آپ نے کہا ہے، مگر ایک کے۔ اب صحابہ پریشان، فوراً پوچھا کہ وہ کون سا گروہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایمان تھا نا۔ قالو ومن ہی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ کون سا گروہ ہوگا جو جہنم سے نجات پا پائے گا؟ قال ما انا علیہ و صحابی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو آج ہمیں کس طریقے پر چلنا ہے، اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ صحیح حدیث ہے، میں نے ترمذی شریف کا نمبر بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، 2641۔ تفرقہ بازی سے بچیں، کہیں اس سے ہم اپنے سارے اعمال ہی ضائع نہ کر لیں۔ جوڑنے والے کام کریں، مسلمانوں کو امت بنائیں، تفرقے نہ پھیلائیں، کاٹیں نہ۔ کاٹنے کے لیے تو غیر مسلم بھی بہت ہے، ہم آپس میں خود ہی کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات و عمل کی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔